یہ جو آپ نام اب بہت کامن ہو گئے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر، جو گلف کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیج کی، اس کے بعد پہلی مرتبہ دنیا نے اس وقت کا جو صدر تھا امریکہ کا، پہلی مرتبہ اس کی زبان سے یہ نیو ورلڈ آرڈر کے الفاظ نکلے۔ اس سے پہلے یہ صرف یہودیوں کے لٹریچر میں تھی بات، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کسی عالمی سطح پر اس کا اس طور سے اظہار نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو اب سے 50-60 سال پہلے قائم ہوئی تھی، وہ اصل میں ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے ایک پہلا قدم تھا، پیش قدمی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پورا عالمی دنیا کا ایک بینکنگ نظام ہے کہ جو قائم ہو چکا ہے۔ ورلڈ بینک، IMF، یہ پوری دنیا کی مالیات کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ملٹی نیشنلز ہیں کہ جو جن میں زیادہ سرمایہ یہودیوں کا ہے، لیکن بہرحال وہ بین الاقوامی قرار پاتی ہیں، ان کی طرف جو ہے تیزی کے ساتھ رجحان بڑھ رہا ہے تاکہ پوری دنیا کی جو تجارت ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر ٹرپس کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی تمام دنیا کے ممالک ہیں وہ چونکہ وہ بیج استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے پیدا کیے، جس سے کہ بہت زیادہ اس سے فصل آتی ہے۔ پہلے ایک ایکڑ میں اگر 50 من گندم ہو رہی تھی تو اب 200 من گندم ہو رہی ہے، یا 50 من چاول ہو رہے تھے اب 200 ہو رہے تھے۔ یہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ تو رائلٹی اس کی ہمیں ملنی چاہیے جو ابھی تک نہیں ملی ہے، اور اس رائلٹی کی شکل یہ ہوگی کہ دنیا کے کسی ملک کو بیج پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، انہیں لازماً بیج ہم سے لینے ہوں گے، اور بیج بھی ہمیں وہ دیں گے کہ جس سے صرف ایک فصل پیدا ہو جائے، اس فصل میں جو گندم اگے گی اس کو بیج کے طور پر استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ گویا کہ خصی ہوگی اس اعتبار سے کہ اس سے آگے کوئی نسل چلنے کا امکان نہیں۔ لہذا بیج ہم سے لو ساری، اور اس پر ہم دستخط کر چکے ہیں۔ پاکستان از اے سگنیٹری ٹو دس ایگریمنٹ آف ٹرپس۔ پھر یہ کہ پوری دنیا میں مہلک ہتھیاروں کی منوپلی ہمارے پاس، کسی اور کو کوئی مہلک ہتھیار جو ہے وہ فراہم کرنے اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 1991 کی خلیجی جنگ کی فتح، اس کا نشہ چڑھا امریکیوں کو فتح کا نشہ۔ بش سینئر، آپ کو یاد ہو، اس فتح کے بعد اس نے کہہ دیا تھا What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom and the rule of law. اندر سے چھپا ہوا ایک راز زبان پر آ گیا تھا، اب نیو ورلڈ آرڈر کا دور آ گیا۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک عہد کی دماغ میں ہے، پوری دنیا کی ایک عالمی حکومت جس کے ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہو۔ ملکوں کی حدیں جو ہے تو سکینیں رہ جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اصل طاقت ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج آپ سوچیں تو صحیح، یہ کتنی ملٹی نیشنل کمپنی آپ کے یہاں آ رہی ہے، پینے کا پانی ہے وہ لے رہے ہیں، اور باقی یہ کہ 7 اور یہ اور فلاں ہو، اور یہ تو اور ہے، پینے کا پانی منرل واٹر ایک گلاس 10 روپے کا یا 15 روپے کا لے رہے۔ پھر کھانے میکڈونلڈ، کنٹکی اور کیا کیا، یہ سب یہ کچھ دیر کی بات ہے کہ پوری دنیا پہ ملٹی نیشنل کا قبضہ ہوگا اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ مالیاتی استعمال پوری دنیا کا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کا فیصلہ کب کیا گیا تھا؟ 1776 عیسوی میں۔ اگر آپ $1 نوٹ آپ کے پاس کہیں ہو، اس کو کھول کر دیکھیے گا، اس کی پشت پر ایک تو بنا ہوا ہے احرام مصر، اس کے اوپر ایک آنکھ ہے دجال کی، ایک آنکھ، بڑی چوپٹ، بڑی روشن، ایک آنکھ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اور یہ پیرامڈز کا امریکہ سے کیا تعلق؟ پیرامڈ تو مصر میں ہے نہیں، لیکن پیرامڈز سے وابستہ ہے یہودیوں کی تاریخ۔ پیرامڈز کی تعمیر کے اندر انہیں بیگار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ان کے ہزاروں آدمی دفن ہوئے، کچلے گئے چٹانوں کے نیچے۔ جب چٹان کو گرتی تھی، رستے سے کھینچ رہے ہیں، اوپر لے جا رہے ہیں، جو گر گئی تو کیا ہوگا نیچے آپ سوچیے۔
اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لووسٹ آرڈر سیکولورم، نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا ہم قائم کریں گے۔ اور 1776 جو امریکہ کی آزادی کا سن ہے 1776 وہی نیچے لکھا ہوا۔ تو یہ اصل میں نشہ جو ہے چڑھا ہے، جبکہ جو صدام کی فوجوں کا قیمہ کیا انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کویت سے واپس جانے والی فوجیں جس طرح ختم کی گئی۔ یہ ہے در حقیقت جو اس وقت کا منظر ہے